چیپٹر آف ہسٹری کے معزز سامعین السلام علیکم۔ سامعین، تاریخ ہند کے سلسلے کی ایپیسوڈ نمبر 59 میں خوش آمدید۔ 10 مئی 1857 عیسوی کی ایک سرمئی شام دہلی سے 43 میل دور میرٹھ چھاؤنی میں بظاہر سب کچھ معمول کے مطابق نظر آ رہا تھا۔ اتوار کا دن ہونے کی وجہ سے کمپنی کے فوجی اور سول انگریز افسران کے بنگلوں میں خاصی چہل پہل تھی۔ زیادہ تر بنگلوں میں چھٹی کے روز شام کو سجنے والی محفلوں کی تیاری ہو رہی تھی۔ باغوں میں چہل قدمی کرنے والے انگریز افسران کی چال سے ایک مخصوص خود اعتمادی اور بے فکری جھلک رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ یہ اتوار کسی بھی چھٹی والے دن کی طرح گزر جائے گا، لیکن حقیقت اس سے بہت مختلف تھی۔ سطح پر چھائے ہوئے سکوت کے نیچے ایک طوفان پنپ رہا تھا، اور عنقریب پورا ہندوستان اس کی لپیٹ میں آنے والا تھا۔ انگریز آقاؤں کے اشاروں پر برسنے والی بندوقوں کا رخ اب بدلنے کو تھا۔ ہندوستان کی تاریخ کی سب سے بڑی بغاوت پک کر تیار ہو چکی تھی، اور اس کا آغاز میرٹھ چھاؤنی سے ہونے والا تھا۔ دوستو، ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے چیپٹر آف ہسٹری کو سبسکرائب کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ شکریہ۔ سورج ڈھلتے ہی مختلف ریجمنٹوں سے تعلق رکھنے والے ہندوستانی سپاہیوں نے چھاؤنی کی مرکزی جیل پر حملہ کر دیا۔ ان کا مقصد جیل میں قید اپنے ان 85 ساتھیوں کو آزاد کرانا تھا جنہیں کمپنی کی طرف سے جاری کردہ نئے کارتوس استعمال نہ کرنے کی پاداش میں کورٹ مارشل کر کے ایک روز قبل ہی قید کیا گیا تھا۔ جیل حملے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح مقامی سپاہیوں کی بیرکوں میں پھیل گئی۔ یہ ان کے لیے اشارہ تھا کہ حاکم اور محکوم کے بیچ زندگی اور موت کی لڑائی شروع ہو چکی ہے۔ چند ہی گھنٹوں میں چھاؤنی کی تمام مقامی رجمنٹیں بغاوت کا حصہ بن چکی تھیں۔ باغی سپاہیوں نے اسلحے اور گولہ بارود کے ذخیرے کو اپنی تحویل میں لے لیا، اور مزاحمت کرنے والے انگریز افسروں کو فوراً موت کے گھاٹ اتار دیا۔ رات گئے تک چھاؤنی مکمل طور پر باغی سپاہیوں کے قبضے میں آ چکی تھی، لیکن ان کا مقصد صرف میرٹھ پر قبضہ کرنا نہیں تھا۔ وہ بخوبی سمجھتے تھے کہ ہندوستان کی قسمت کا فیصلہ میرٹھ میں نہیں بلکہ دہلی میں ہوگا، اور انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر رات کی تاریکی میں ہی دہلی کی جانب پیش قدمی شروع کر دی۔ 11 مئی کی صبح تک باغی سپاہیوں کی ایک بڑی تعداد دہلی کے لال قلعہ کے سامنے اکٹھی ہو چکی تھی، اور مغل بادشاہ سے ملاقات کی خواہش مند تھی۔ قلعے میں بیکاری کی زندگی گزارنے والا 82 سالہ بہادر شاہ ظفر اس ساری صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے حواس باختہ ہو کر اپنے محافظ دستے کے انچارج کیپٹن ڈگلس کو سپاہیوں سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ ڈگلس بھی گزشتہ رات میرٹھ میں ہونے والی بغاوت سے بالکل بے خبر تھا، اور اس نے روایتی رعونت کے ساتھ سپاہیوں کو منتشر ہو جانے کو کہا۔ اس دھمکی کے نتیجے میں اسے اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے۔ سپاہی قلعے میں داخل ہو گئے، اور قلعے کے اندر موجود مقامی ریجمنٹ فوری طور پر باغی سپاہیوں کے ساتھ مل گئی۔ باغیوں نے قلعے میں موجود تمام انگریز، سول اور فوجی افسران کو قتل کر دیا، اور دیوان عام پر قبضہ کرتے ہوئے بہادر شاہ ظفر کو اپنے مطالبات سننے پر مجبور کر دیا۔ تمام تر تاریخی شواہد اس امر کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بہادر شاہ ظفر کا اس بغاوت سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور نہ ہی وہ اس کا حصہ بننا چاہتا تھا، لیکن باغی سپاہیوں کے خوف سے
اسے مجبوراً بغاوت کی حمایت کرنی پڑی۔ لال قلعے پر قبضے کے بعد بغاوت کی آگ پورے دہلی شہر میں پھیلتی چلی گئی، اور تھوڑے تز و بزم کے بعد دہلی کی چھاؤنی کی تینوں مقامی ریجمنٹوں نے بغاوت میں شمولیت اختیار کر لی۔ دہلی کی عام آبادی کے ایک وسیع حصے نے بھی بغاوت کی حمایت کرتے ہوئے سپاہیوں کا ساتھ دیا۔ چند روز تک انگریز افسران اور سپاہیوں کے ساتھ جھڑپوں کا سلسلہ چلتا رہا۔ 16 مئی تک دہلی مکمل طور پر باغی سپاہیوں کے قبضے میں آ چکا تھا۔ دہلی کے قبضے کے بعد آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں بغاوت شمالی اور وسطی ہندوستان میں پھیلتی چلی گئی۔ کانپور، لکھنؤ، جھانسی، جبل پور، ناگپور، اندور، شاہجہان پور، فتح گڑھ، سیتاپور، گوالیار، آگرہ، علی گڑھ، روہتک، مراد آباد، امبالہ، عظیم گڑھ، سلطان پور، الہ آباد، بھگلپور، بہرام پور، کولہا پور، نیموچ، جالندھر، پھیلور، فیروز پور، لاہور، گوگیرا، سیالکوٹ، جہلم، راولپنڈی، نوشہرہ، پشاور اور مردان سمیت کئی شہر اس بغاوت کا حصہ بنے۔ مئی سے لے کر ستمبر 1857 عیسوی تک کے عرصے میں بغاوت اپنے عروج پر تھی، اور باغی سپاہیوں کے ساتھ ہونے والی زیادہ تر لڑائیوں میں کمپنی کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ ستمبر کے وسط میں کمپنی نے اپنی فوج کے وفادار حصوں، برطانیہ سے آنے والی کمک اور وفادار مقامی حکمرانوں کی جانب سے مہیا کیے گئے سپاہیوں سمیت اپنی تمام تر طاقت کو مجتمع کرتے ہوئے دہلی کا محاصرہ کر لیا، اور 20 ستمبر تک دہلی کو باغی سپاہیوں کے قبضے سے چھڑا لیا۔ دہلی میں شکست کے بعد بغاوت کا زور ٹوٹنا شروع ہو گیا، اور کمپنی بدتریج اپنی کھوئی ہوئی بالادستی قائم کرنے لگی۔ اکتوبر میں باغی سپاہیوں کو آگرہ میں شکست ہوئی، جبکہ دسمبر میں کمپنی نے کانپور اور اندور پر واپس قبضہ کر لیا۔ مارچ 1858 عیسوی میں باغی سپاہیوں کو لکھنؤ میں فیصلہ کن شکست ہوئی، اور اودھ پر کمپنی کا قبضہ ہو گیا، جبکہ اپریل کے اوائل میں کمپنی نے ملتان، لاہور اور جھانسی پر بھی اپنی بالادستی قائم کر لی۔ لاہور، لکھنؤ، ملتان اور جھانسی میں شکست نے بغاوت کی کمر توڑ کر رکھ دی۔ جون 1858 عیسوی میں گوالیار پر کمپنی کے قبضے کے ساتھ ہی بغاوت کی بچی کھچی چنگاریاں بھی بجھ گئیں، اور ہندوستان پر پھر سے کمپنی کا تسلط قائم ہو گیا۔ برطانوی حکومت کافی عرصے سے کمپنی کی ہندوستانی نو آبادی کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ہندوستان جیسی سونے کی چڑیا کو صرف ایک تجارتی کمپنی کے زیر تسلط رہنے نہیں دیا جا سکتا تھا۔ تمام برطانوی اس کی لوٹ کھسوٹ میں حصہ دار بننا چاہتے تھے۔ 1857 عیسوی کی بغاوت نے حکومت کو اپنی یہ دیرینہ خواہش پوری کرنے کا موقع فراہم کیا، اور کمپنی کی نااہلی کو اس بغاوت کی وجہ گردانتے ہوئے حکومت نے 2 اگست 1858 عیسوی کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ذریعے ہندوستان کو براہ راست تاج برطانیہ کے تابع کر دیا۔